أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الہدیٰ قدوۃ الصلحاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرام پر. احباب گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ دنیا کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، آلائشوں اور دکھوں کا علاج اللہ تعالیٰ کی جنت کی طلب ہے، جنت کا شوق ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس قدر جنت کا شوق ہے. سچی بات یہ ہے کہ جس بندے کو یہ جنت کا شوق لگ جائے، یہ مٹھاس جس کی زبان کو لگ جائے، اسے پھر دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی پریشانیاں، اس عارضی زندگی کی تنگیاں، ترشیاں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کو جنت کی طلب نہ ہو، جنت کا شوق جس کے اندر نہ ہو، میرے مطالعے کا، میرے علم کا حاصل یہ ہے کہ جس بندے کو جنت کی طلب اور جنت کا شوق نہیں ہے، میں قسماً حلفاً کہتا ہوں وہ بندہ رزق حرام سے نہیں بچ سکتا، وہ بے حیائی سے بھی نہیں بچ سکتا، وہ بے غیرتی، زنا اور بدکاری سے نہیں بچ سکتا. جس بندے کے اندر جنت کی طلب اور جنت کا شوق نہیں ہے نا، وہ بندہ برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی سرکشی سے، اس کی نافرمانی سے، اللہ کی بغاوتوں سے وہ بچ نہیں سکتا. جب اسے شوق ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی منزل ہی نہیں ہے. اور پنجابی کا ایک کھان ہے، آ جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. مطلب کہ یہ جہان میٹھا اور اگلا کس نے دیکھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کی طلب یہ واحد وہ نشہ ہے جس کو لگ جائے اس کے سامنے کائنات کے سارے دکھ ہیچ ہو جاتے ہیں، باقی سارے نشے ختم ہو جاتے ہیں. پھر اسے اپنی تنگی نہیں لگتی، اسے اپنی جو تنگ حالی ہے، جو رزق کی کمی ہے، جو کاروبار کی بندش ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں لگتی ہی نہیں. اچھا، آپ نے وہ حدیث نہیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ ایک جنتی جس نے دنیا میں بڑی مصیبتیں، بڑی مشقتیں جیتی ہیں، بڑا کچھ جیتا ہے، اللہ کہیں گے میرے فرشتوں اسے نہ جنت کے اندر یوں ایک نہ یوں غوطہ لگا کے لے، بس نا یہ جھانک لے، یوں ایسے کر کے لے، جنت دکھا کے لے. بس اس بندے کو نا جنت دکھائی جائے گی، ایویں چاتی مارے گا. بس اس کی جو مہک ہوگی نا، اس کی جو خوشبو ہوگی، اس کی جو رونق ہوگی، اس کی جو چہک ہوگی، اس کی جو خوشحالی ہوگی، اس کی سرسبزی اور شادابی ہوگی، اس کی جو خوشبو ہوگی، اس کا جو نشہ ہوگا،
وہ ایسا چڑھے گا ایسا چڑھے گا. اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کہے گا اللہ پوری زندگی کبھی مجھے کوئی دکھ ملا ہی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے اندر اس کا چکر لگوانا ہے، اس سے جھنکوانا ہے، تب کی بات ہے. جسے جنت کی طلب ہو اسے دنیا کے اندر ہی دنیاوی مصیبتیں پریشانیاں نہیں لگتی. شاید آپ میری بات کو نہ سمجھے. میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک واقعہ رکھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہے. سارے کفار اور مشرکین نے مل کے نہ مدینہ پر یلغار کر دیا. مکے کے مشرک بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مکے کے باہر سے مشرک بھی ہے. کوئی تقریباً جو ہے نا جی 10,000 کے قریب لشکر ہے. اس نے نہ مدینہ کا محاصرہ کیا. اور یہ غزوہ خندق کا موقع ہے. اور ابھی یہ لشکر پہنچا نہیں، ابھی اس نے پہنچنا ہے. صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ قحط کا زمانہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقوں کا عالم ہے. اللہ، فاقے بھی کیسے فاقے. ایک صحابی ہے خندق کھود رہے ہیں، خندق. اور خندق کھودتے کھودتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے نہ یوں قمیض اٹھایا، کپڑا اٹھایا. یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے میں خندق کھود رہا ہوں. پتہ ہے دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں اگر انہیں اپنی من پسند چیز نہ ملے وہ رب سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ رکوع اور سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. انہیں شفا نہیں ملی اور بیماری جلدی دور نہیں ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیماری کے بدلے میں اللہ مجھے اپنے کتنے قریب کر رہا ہے. وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوا اگر تجھے من پسند جاب نہیں ملی؟ کیا ہوا اگر تیرا کاروبار ویسا عروج میں نہیں گیا؟ کیا ہوا اگر تو آزمائشوں کے اندر گرا ہوا ہے؟ تو اپنے رب کو پکارنا ہی چھوڑ دے. پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، فاقوں کا عالم ہے، مفلسی کی حالت ہے، بھوک کی شدت ہے. اس کے باوجود رب کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. کہا یا رسول اللہ پتھر باندھا ہوا ہے. میرے محبوب نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اپنے جسم اطہر سے اپنا کپڑا مبارک اٹھایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہاں دو پتھر ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے. اور بھائیوں جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں تھی، اس کا تو آپ کو پتا ہے، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے. میں آپ کو وہ ترانہ سنانا چاہتا ہوں جو ان حالات میں، مفلسی کے عالم میں، بھوک کی شدت میں، پیٹ پر پتھر باندھ کے رب کے لیے خندق کھود کے، جو میرے محبوب کی زبان پر ترانہ تھا نا، جو بول تھے نا، وہ سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے خندق کھودتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے، اللہ زندگی آخرت کی زندگی، اللہ زندگی جنت کی زندگی. میرے مہاجر کو بھی معاف کر دے، میرے انصار کو بھی معاف کر دے، اپنی رحمت کے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرما دے. یہ ہے جنت کی طلب، جنت کا شوق، جنت کی لگن. یہ میں نے تنہیدی باتیں کی ہیں. آج جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نا ان کا یہ شوق اور ان کی یہ طلب جو ہے یہ اکساتی تھی کہ وہ کوئی ایسی منصوبہ بندی کرے، کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ وہ اس جنت کو پائے. بس ہر وقت یہی بات ان کے سروں پہ سوار رہتی.
اچھا ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ میں استاد بھی پڑھاتا ہوں۔ ایک کتاب ہے عقیدہ تحاویہ، امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر انہوں نے بہت سارے جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے جو جاہل لوگ ہیں ان کا رد کیا ہے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، عربی میں ہے۔ وہاں بعض جاہل قسم کے صوفیاء کا ایک اعتراض ہے کہ جنت کی لالچ میں جو عمل کیا جائے وہ کیا عمل ہے، یہ رب کی معرفت تو نہ ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے یہ بات سنی کہ نہیں سنی، کہتے ہیں جنت کی لالچ میں کام کیا تو کیا کیا، جنت کی لالچ میں نماز پڑھی تو کیا پڑھی، جنت کی لالچ کے اندر اعمال صالح کیے تو کیا کیے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت چیز کیا ہے، جنت نام کس کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے، یہ رب کی طرف سے انعام ہے، اور انعام ملے گا اسے جس پر رب راضی ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو ہم کیوں نہ رب سے اس کا انعام مانگیں؟ آئیے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے۔ ایک حدیث آپ نے 12 مرتبہ سنی ہے، میں چاہتا ہوں دونوں حدیثیں میں ملا کے آپ کو سناؤں۔ جو ہم نے 12 مرتبہ سنی ہے نا، وہ کیا بلا؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے زبان کی کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، بڑی بات ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ تو عام حدیث ہے، ہم سب کے لیے ہم نے سنی۔ پتہ نہیں ہم اس پر پیرا دے سکتے ہیں کہ نہیں، کتنا کو دیتے ہیں، کتنی کو کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے اعلان کیا کہ جو شخص مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں بھی اسے ایک چیز کی ضمانت دوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھلائی کے علاوہ، خیر کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں، کس چیز کی ضمانت چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آئندہ سے میں کبھی کسی کو اپنا کام نہیں کہوں گا۔ اور ثوبان نے پھر اس ضمانت کو پہرا کیسے دیا؟ راوی روایت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے ثوبان اگر سواری پر اپنے اونٹ پر گھوڑے پر بیٹھے ہوتے اور ان سے ان کا چابک، ان کا کوڑا، ان کی وہ چھڑی نیچے گر جاتی تو کبھی کسی کو گزرتے ہوئے کو، اپنے کو، پرائے کو، کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا چابک مجھے پکڑا دے، بلکہ سواری سے نیچے اتر کے خود پکڑا کرتے تھے کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دی۔ یہ ہے پہلا دینا ضمانت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا ثوبان کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، مانگنا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اعتراض کرنے والوں کا جو اعتراض ہے نا کہ جنت کے بدلے میں آپ اعمال کیے تو کیا کیے، ان کے سامنے صحابہ کا اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ فضولیات ہیں، ایسی باتیں دین سے دور کرنے والی ہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف جنت کی طلب نہیں تھی، جنت کا شوق اور لگن نہیں تھا، بلکہ اس جنت کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی تھی، باقاعدہ پلاننگ تھی، اسی حساب سے وہ چلتے، پھر ان کے سارے کام ایسے ہی پورا پیرا دیتے۔
اس بات کی کمی ہماری. طلب تو ہمیں بھی ہے، شوق تو ہمیں بھی ہے. میرا خیال ہے شوق نہیں ہے، شوق نہیں کہنا چاہیے، طلب ہے. شوق ہو تو پھر بندہ جو ہے شوقوں والے کام کرتا ہے. کہتے ہیں نا کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہو تو کہتا ہے کہ بھائی اس کا کیا فائدہ، کہتا ہے وہ شوقین ہے. شوقین حضرات ہے، جسے جنت کا شوق ہو، جسے جنت کی طلب ہو، تو پھر جنت والے کام کرے گا. بس طلب ہے، شوق نہیں ہے. جن کو شوق تھا ان کا کام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سواری پہ بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دیہاتی آ گیا اعرابی، اس نے نا یوں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا، سواری پکڑ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا کے جائے جو مجھے جہنم سے دور کر دے اور جنت کے نزدیک کر دے. کیسا انداز تھا سوال کرنے کا، سیدھا سادہ دیہاتی آدمی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ ڈانٹنے کی کوشش کی کہ یہ بے ادبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی ہے، فرمایا نہیں، اسے اللہ نے توفیق دی ہے یہ مجھ سے سوال کرے. نبی کریم علیہ السلام نے اسے حکم فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا وتصل الرحم، کہا اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جو فرض نماز ہے اس کی پابندی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، وتصل الرحم، صلہ رحمی کرنا. ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، اپنا تعلق جوڑنا. جب یہ جواب مل گیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا والذی نفسی بیدہ لا اقص علی ھذا شیئا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ایک ذرہ چیز بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ایک دوسری روایت میں نے پڑھا ولا انقص من ھذا، کہنے لگا میں اس سے کم بھی نہیں کروں. اس نے یہ بات کہی اور چلا گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں فلما ولّا، جب وہ پھر گیا، لوٹ گیا، چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر، جو چاہتا ہے نا کسی جنتی بندے کو دیکھ لے تو اس کو دیکھ لے. یہ ہے جنت کا شوق، یہ ہے جنت کی منصوبہ بندی. یہ بات ذہن پر سوار ہو جائے، اسے ہر طرف یہی بات نظر آئے جنت 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 جنت. میں جنت میں کیسے چلا جاؤں، میں کیسے پہنچ جاؤں، کون سا عمل کروں، کون سی ایسی منصوبہ بندی ہو. اللہ کے بندو، جو دنیا سے جانے والے ہیں ان سے ہم عبرت کیوں نہیں پکڑتے، ان سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کے بڑے، آپ کا دادا، آپ کی دادی، کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ہیں کہ جب سے وہ گئے ہیں ان کی قبروں پر بھی کوئی جانے والا نہیں ہے. کتنے ہیں کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہے. اچھا چھوڑو اس بات کو، ہم جنت کی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ میں اپنی اولاد کو ایسا بنا دوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میری اولاد ہی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہی میرے لیے دعا کرتی رہے. میں بڑے واللہ ایسے بد نصیبوں کو جانتا ہوں، دیندار بھی تھا، موحد بھی تھا، نمازی بھی تھا، لیکن اولاد کی تربیت سے اس قدر محروم رہا کہ یہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا. اس کی اولاد کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ جاتے ہوئے باپ کو دعاؤں کی صورت میں تحفہ کیا دے. یہ جنازہ میں کھڑے ہو گئے، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. یہ منہ باندھ کے کھڑے ہیں، اس امید پہ کھڑے ہیں کہ امام صاحب اونچی آواز میں دعا کرتے ہیں، ہم آمین ہی کہتے ہیں. یہ جنت کی پلاننگ ہے، یہ کوئی جنت کی منصوبہ بندی ہے. اور جن کی جنت کی منصوبہ بندی ہوتی تھی نا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے ننھے ننھے بچوں کو مسجدوں میں لے کے آیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حسنین کریمین کو سرخ جوڑا پہنا کے محض نانا کی محبت میں بھیجا کرتی تھی.
واللہ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنی نواسی امامہ کو اپنی محبت میں ہی مسجد میں لے کے آ جاتی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں ان کے والدین جو ہے محض چومتے ہوئے کھیلنے کے لیے رسول اللہ کی صحبتوں میں لے آیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اللہ کے بندو، جس بندے کو جنت کی طلب ہو وہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں، کوئی ایسی تجارت کروں، کوئی ایسا سودا ہو، کوئی میرا ایسا عمل ہو کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اس کا اجر مجھے، اس کا بدلہ مجھے بڑے سے بڑا بھی ملے اور ملتا چلا جائے۔ آپ ماشاءاللہ سے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، آپ کیسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ آپ کبھی سوچے کہ میں کوئی ایسا سودا خرید لوں جس کے اندر خسارہ ہو؟ اور میرے بھائیوں، دنیا کے ہر کام کے اندر، ہر کام کے اندر، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سودا کرنے میں، تجارت میں جنت کو مقدم رکھیں۔ یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہی تو اللہ کا فضل اور اس کی برکت ہے کہ ہم دنیاوی کام کریں اور ان کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا بنو عبد القیس کا وفد آیا۔ جن لوگوں کو فکر تھی ان کی بھی ساتھ ساتھ بات سنیں۔ بنو عبد القیس کا وفد آیا۔ یہ جو بنو عبد القیس کے لوگ تھے یہ بحرین کے علاقے کے تھے، ذرا دور سے تھے۔ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، مدینہ کے درمیان میں ایک قبیلہ تھا مزر کا، یہ مشرک تھے اور آپس میں ان کی لڑائی تھی۔ یہ بنو عبد القیس والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں جو سب سے بڑی پریشانی تھی نا، انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اور میں قربان جاؤں، ان کی پریشانی کیا تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے درمیان مضر قبیلہ ہے، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کا مشرکین مکہ اور کفار بھی احترام کرتے تھے، ان میں جنگ نہیں کرتے تھے، خون نہیں بہاتے تھے۔ کہنے لگے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنُدْخِلُ بِهِ الْجَنَّةَ، کوئی ایسی فیصلہ کن بات ہمیں بتلا دیں کہ وہ ہم اپنے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو نہیں آئے، وہیں پہ ہمارے دیہات میں، قبیلے میں موجود ہیں، ہم ان کو بھی بتا دیں اور وہ ایسی فیصلہ کن بات ہو کہ اس پر عمل کر کے ہم سارے کے سارے جنت میں چلیں۔ بس یہی سوال۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے اندر نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے، ایک وفد جو ہے دوسرے ممالک میں جانے والے، ملنے والے، پردیش میں جانے والے، 100 سوال ہوتے ہیں، 100 پریشانیاں ہوتی ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے احادیث کو کھنگال ڈالا۔ بنو عبد القیس کی یہ جو حدیث ہے، مجھے محدثین نے اس حدیث کو جگہ جگہ نقل کیا اور میں نے تقریباً 18 کتابوں کے اندر یہ حدیث تلاش کی اور مجھے ملی، اور ہر جگہ پہ مجھے بنو عبد القیس کے اس سوال کے علاوہ کوئی اور سوال ہی نہیں ملا، صرف یہی سوال، یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتلا دے ہم جنت میں داخل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری بات سنیے مسند احمد کی۔ یہ جو جنت کی منصوبہ بندی ہے نا، جو پلاننگ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ ساری میری ملکیت میں ہے، ایک درخت فلاں بندے کا ہے، اور جب میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو لے کے جاتا ہوں نا باغ میں، وہ بھی آ جائے پھل توڑنے، اور بڑا بے پردگی کا مسئلہ ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ اسے کہیں وہ درخت مجھے بیچ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بلایا، کہا ہاں بھئی یہ درخت تو اسے بیچ دے۔ کہنے لگا نہیں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا بیچ دے؟ کہنے لگا نہیں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا سن، یہ درخت اسے دے دے، اس کے بدلے جنت میں درخت لے لے۔ کہنے لگا نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں،
اٹھا اور چلا گیا۔ یہ بات چلتی 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 سخیوں کے امام حضرت ابو دہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے۔ ابو دہداء رضی اللہ عنہ بڑے مالدار اور بڑے سخی تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی ہے، انہوں نے تصدیق کی اور اس بندے کے پاس پہنچ گئے۔ کہنے لگے میں تیرا کھجور کا درخت لینے آیا ہوں۔ کہنے لگا میں نہیں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا بیچ دے۔ کہنے لگا نہیں بیچوں گا، بیچ دے نہیں بیچوں گا، بیچ دے نہیں بیچوں گا۔ سودے بازی شروع ہو گئی۔ چلتے 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 ابو دہداء نے کہا اچھا یہ ایک درخت تو مجھے دے دے، بدلے میں میرا 600 درختوں کا باغ ہے وہ میں تجھے دے دوں۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا۔ ایک درخت کی ملکیت نہیں، یہ جنت کا متلاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اسے ایک درخت کے بدلے جنت ہے، میں 600 درخت دے کے یہ جنت کا سودا کرنے آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو دہداء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت میں کھجوروں کے باغ کی ضمانت دی۔ وہاں سے نکلے، اس باغ کے قریب پہنچے۔ گھر والی بچے اندر ہیں، ابو دہداء کے نا باغ کے اندر ہے۔ اس باغ کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہوئے، بلکہ اپنی بیوی کو آواز نکال کے کہنے لگے اخرجی من الحائط، اور میری گھر والی ہے، میری بیوی ہے، اس دیوار سے، اس باغ سے باہر آ جا، میں نے یہ جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اور وہ گھر والی بھی گھر والی تھی، وہ کہنے لگی آگے سے یا ابو دہداء تو نے جو سودا کیا یہ بڑے ہی نفع کا سودا کیا۔ میرے بھائیوں ارے صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنت کی منصوبہ بندی بھی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کوئی فرض تو نہیں کیا کہ سارا مال اللہ کے رستے میں دے دے۔ اللہ نے یہ فرض تو نہیں کیا کہ اپنا سارا وقت پورا دن جو ہے وہ اللہ کے نامے لگا دے، مسجد میں آ کے بیٹھے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دین سے کٹ کر رہنا نہیں ہے، دنیا سے بھی کٹ کر رہنا نہیں ہے۔ لیکن دنیا سے کٹ کر نہ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ دین کو ہی بھول جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج جتنی بھی برائیاں نظر آتی ہیں اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ جو حقیقی منزل ہے، جو اصل جنت تھی، جو ہمارا مقصود تھا، جو ہماری مطلوب تھی، اسے ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ ہمت ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اس کی طرف اپنے قدم بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں نے آج یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج اس جمعے کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پورا کام نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں نے احادیث جمع کی ہیں، صرف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس عمل کے بدلے میں جنت کی ضمانت دی ہے، کون کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 دعائیں بھی آپ کو دینی ہیں۔ اور میرا یہ مطالعے کا نچوڑ ہے، جس بندے کے پاس یہ 2 دعائیں ہوں گی نا، اس کا دل خود بخود جنتی کام کرنے کو چاہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔